اور اسی طرح ملازمین کو، نوکروں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی نہ مارے، اپنے مالک کی چیزوں کی صحیح حفاظت کرے اور صحیح ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اگرچہ سر پہ مالک موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اجڑی کو دیکھا، چرواہے کو جو بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عموماً لوگوں کا امتحان لیتے تھے، تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک بکری ہم پر بیچ دو، ہم جو ہے مسافر ہیں، سفر پر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ اس نے کہا جی یہ تو میری بکریاں نہیں ہے، تو میرے مالک کی ہے، اس کی ایمانداری دیکھو، یہ تو میرے مالک کی ہے اور میں روزانہ شمار کر کے لے کر آتا ہوں، شمار کر کے لے کے واپس جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ پر یہ بکری، اس میں سے کوئی بکری نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا ایسے کرو، ایک بکری ہم پر بیچ دو، پیسے تم رکھ لینا اور مالک کو جا کے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، کوئی درندہ کھا گیا، اس کو کیا پتا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا خدا کدھر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شاباش دی۔ ایسی ایمانداری کے ساتھ ملازم کام کرے۔ دیکھو نا، وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ لے لیں اور میں بہانہ جھوٹ بول دوں گا، لیکن اس نے کہا اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ کہ ایک رات ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا لو، تو اس نے کہا نہیں ماں، امیر المومنین عمر نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ انہوں نے کہا اس وقت امیر المومنین یہاں کہاں پہ ہیں، وہ ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں، آپ پانی ملا لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گشت پہ ہیں، وہ راتوں کو گلیوں میں کوچوں میں پھرا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح تھوڑے ہی تھے کہ جو اندر چھپے ہوئے ہوں، پڑے ہوئے ہوں، جی یہ تو واش روم جاتے تب بھی باہر گن مین کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے باہر بھی گن مین کھڑے ہوتے ہیں، ڈرپوک ہے۔ اصل جو ظلم کرتا ہے نا پھر وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا، ایسا عدل کیا کہ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ روم سے ایک شخص چلا، وہ حضرت عمر کو ملنے کے لیے آیا۔ اب اس کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر کا تو بڑا نام ہے، عدل و انصاف میں بڑے مشہور ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی ان کی کوٹھی، کتنا بڑا محل ہوگا، پار پتہ نہیں کتنے دربان کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں مجھ جیسے شخص سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن جب مدینہ پہنچا تو پوچھا کہ امیر المومنین عمر سے میں نے ملنا، ان کا گھر کدھر، اس کا محل کدھر ہے؟ اب وہ سامنے جو پھٹا بوریا نظر آ رہا ہے نا لٹکا ہوا، یہ اس کا گھر ہے۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا، یار اتنا نامور شخص اور گھر کی یہ حالت کہ بوریا بھی پھٹا ہوا ہے۔ ادھر سے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ تو اس وقت فلاں باغ میں آرام کرنے جاتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے چلا کہ اس باغ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں وہاں کتنے دربان کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں مجھ جیسے شخص سے ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ لیکن جب یہ گیا باغ کے دروازے پر تو دروازے پر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سیدھا اندر گیا، جا کے دیکھا ایک درخت کے نیچے مٹی کا اتنا بڑا ڈل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سر رکھ کے ایک شخص سویا ہوا ہے، اور یہ شخص خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس شخص نے جا کر ایک جملہ کہا، اس نے کہا عدلت فامنت فنمت یا عمر، عدلت فامنت فنمت یا عمر، اے عمر تو نے عدل کیا، تجھے امن ملا اور تو سو گیا۔ کوئی گن مین تیرا نہیں ہے، کوئی باہر دروازہ بھی نہیں ہے، کوئی تیرے پہرے داری کے لیے بھی نہیں کھڑا، اور تو بیغم جو ہے درخت کے نیچے مٹی کے اوپر سر رکھ کر تو سویا ہوا ہے۔ یہ تیرے عدل کا جو ہے نتیجہ ہے، یہ تیرے عدل کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے جب مدینہ میں ایک دفعہ زلزلہ ہے حضرت عمر کے دور میں، تو رکھ کے درہ مارا اور کہا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، اس کے بعد مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو خیر بات کہاں سے چلی کہ حضرت تو وہ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں اس وقت، ملا دو پانی۔ اس نے کہا ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور پھر صبح اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا جو ہے رشتہ کیا کہ ایسی ایماندار بچی، لیکن یہ حضرت عمر کے عدل کی برکت ہے، ان کے انصاف کی برکت ہے۔
تو ملازم کو چاہیے کہ اگر آقا سر پہ موجود ہے یا نہیں ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی کافی زمانہ ہو گیا گھر میں روٹی نہیں پکی، جائیے کو محنت مزدوری کیجیے، کو تھوڑا سا آٹا کما کے لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اتنی مزدوری کی، اتنا آٹا ملا کہ جس سے 5 روٹیاں بنی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، 2 حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے، اور ایک ان کی باندی کے لیے۔ اب جب یہ خاندان سارا روزے سے تھا، شام کو اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی۔ اب یہ حضرات افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، سائل ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا، بیٹا یہ میرے حصے کی روٹی اٹھاؤ اور جاؤ فقیر کو دے آؤ، میں گزارا کر لوں گا۔ حضرت حسن نے وہ روٹی اٹھائی تو حضرت فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ انہوں نے تو سخاوت کے گر حضور سے سیکھے۔ اور فاطمہ نے فرمایا، بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے لے جاؤ، میں بھی پانی کی نمک کے ساتھ افطاری کر کے گزارا کر لوں گی۔ اب جب دونوں روٹیاں اٹھائی تو حضرت حسن نے فرمایا، بابا میں اپنے حصے کی روٹی بھی لے کے جاتا ہوں۔ 3 روٹیاں ہو گئی۔ جب جاننے لگے حضرت حسین نے فرمایا، بھائی میرے حصے کی روٹی بھی جو ہے فقیر کر دیا، میں بھی گزارا کر لوں گا۔ اب 4 روٹیاں اٹھا کے جب حضرت حسن جانے لگے تو باندی نے کہا، حسن بھائی آپ یہ 4 روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، میرے حصے کی روٹی بھی لے کے جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ صرف رسول اللہ کا خاندان سخی نہیں، رسول اللہ کے خاندانوں کے، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام بھی سخی ہیں۔ 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی، اس کی ضرورت پوری کر دی، بلکہ ضرورت سے زائد اس کو دے دی، اور خود انہوں نے پانی اور نمک کے ساتھ افطاری کی۔ ایسی ایمانداری تھی صحابہ کرام کی۔